میں خود پیش نماز ہوں، کراچی میں نماز پڑھاتا ہوں، کوئی غلط مطلب نہ لے، لیکن کوئی روایت آپ نہیں دکھا سکتے کہ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے ساتھ آپ کے معصوم اس نماز میں شامل ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں میرے معصوم میرے ساتھ شریک ہوا ہے۔ واحد عبادت ہے، دیکھیے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں واحد، حالانکہ فروعات دین 10 ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تبرع تولا، 10 فروعات دین ہیں، لیکن یہ واحد عبادت ہے فروعات دین کو اگر آپ غور کریں کہ یہ عبادت جس میں معصوم ہمارے ساتھ شریک ہے، اور جس عبادت میں معصوم شریک ہو جائیں اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دلیل مل گئی، یہ واحد عبادت ہے کہ جو 100% اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دوسرا فائدہ اس مجلس کا، میں 3 فائدے صرف گنوا رہا ہوں بچوں کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجلس عزا میں آنے والا چاہے بہت کم سن بچہ ہی کیوں نہ ہو، یا بعض بچے بیٹھے ہیں، چاہے بہت پیرسن حضرات کیوں نہ ہو، چاہے کوئی 5ویں پڑھنے والا ہو، چاہے کوئی اسکول اور کالج پڑھنے والا ہو، چاہے یہاں کوئی پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ مجلس سے لے کر جائے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کہ مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، کوئی یہاں سے خالی نہیں جائے گا۔ پھر اس کی دلیل دے رہا ہوں، واحد عبادت ہے جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جو وہ بچہ یہاں ماں باپ کی گود میں بیٹھا ہے، اندر ماں کی گود میں یا باہر باپ کی گود میں، جسے ابھی کچھ نہیں پتا، بابا نے لا کے بٹھا دیا لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، وہ بچہ بھی اور کچھ نہیں تو درود پڑھنے کا ڈھنگ ضرور لے کر جائے گا۔ ایک درود پڑھنے والا سالی بھائی نے حکم دیا 2.5-3 گھنٹے پڑھنا پڑھیے تو غور کیجیے گا کہ جناب میں اسی حساب سے موضوع لے کر چلوں گا کہ جتنا مجھے حکم دیا گیا، اگر آپ آمادہ رہیں گے کہ جناب مجلس کا دوسرا فائدہ کہ یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے۔ تیسرا مجلس کا بڑا فائدہ یہ کہ جو معاندین اہل بیت یعنی دشمنان اہل بیت ہمارے خلاف میڈیا پر بات کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین لکھتے ہیں، تو یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بات کیوں ٹی وی پہ کی، وہ 2 باتوں کا رد کروں گا اور اسی میں پوری مجلس ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جناب نعوذ باللہ مولا کائنات نے عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کے گھر میں نعوذ باللہ وہ چیز استعمال کی جو حرام تھی، میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا، اور اس کے بعد نماز پڑھائی اور نعوذ باللہ نماز بھول گئے، یہ کیوں ٹی وی پہ موجود۔ تو ہم نے اس کا کراچی پریس کلب میں بھی اور میٹرو چینل پہ بھی اس کا جواب دیا کہ جناب اگر آپ مولا کائنات کی توہین کریں گے، تقصیر کریں گے، تو ہم آپ کے بڑوں بڑوں کے پول کھولیں گے۔ اس کا مطلب نہیں پتا آپ کو بڑے بڑے کون نہیں پتا، یہ تو میں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں، آپ یہاں گھبرا رہے ہیں۔ میں نے تو وہاں میٹرو چینل پہ یہ بات کہی کہ جناب اگر مولا کائنات کی کوئی توہین کرے گا تو ہم بڑوں بڑوں کے پول کھولیں گے۔ اس اتفاق سے جو وہاں میزبان تھا، ہوسٹ تھا، وہ اسناشری تھا، اس نے کہا اچھا مولانا ذرا بیان فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا بیان فرمائے، اس نے کہا تھا میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، بچے نوٹ کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جائے، دریا سمجھتے بچے، گردن ملاؤ، دریا میں ڈال دیا جائے، اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے اور اس دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہوں اور کوئی ایک نہر
کسی کھیت کو سیراب کرے اور اس کھیت میں نباتات پیدا ہوں تو علی ابن ابی طالب یہ دیکھے گا کہ ان نباتات کو اگر کسی گھوڑے نے اپنی غذا بنایا ہے تو علی اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. رضوی صاحب میں ماحول تھوڑا سا بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں. 3-4 سال پہلے میں نے یہ عشرہ پڑھا تھا, لیکن غور کیجئے گا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں, پھر دوہرا رہا ہوں, بچے نوٹ کریں, کالج یونیورسٹی میں بات کیا کریں, جو آپ سے ناسبی حضرات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان سے بات کریں, بتائیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس دریا سے نہریں نکلتی ہوں, کوئی نہر کسی کھیت کو سیراب کرے اور اس کھیت میں نباتات پیدا ہو, گھاس پھوس پیدا ہو, اور وہ گھاس کوئی گھوڑا اپنی غذا بنا لے تو علی اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استعمال کی, تو آپ سنیں, کاٹیے گا نہیں اس کو ویڈیو میں سے. دوسری خلافت تھی, دوسری خلافت. میں پاک ممبر سے ناپاک نام نہیں لیتا. دوسری خلافت تھی, اور یہ جو روایت ہے نا, مولانا تشریف فرمائے کہ نعوذ باللہ مولا علی کے بیٹوں کے بھی یہ نام تھے, غلط روایت ہے. میری تحقیق ہے اس پہ, مولا کائنات کے بیٹوں کے کوئی ایسے نام نہیں تھے. یہ بنو امیہ نے روایات گھڑ لی ہیں اور اس سے روایات لے کے گھڑی ہیں, چاہے ہماری ہی کتابوں میں کیوں نہ آ گئی ہوں. کن سے لے کے گھڑی ہیں؟ 13 مہینے 16 دن, صرف 13 مہینے 16 دن ابو ہریرہ رسول پاک کی خدمت میں رہا ہے. یہ حال 13 مہینے 16 دن, اس سے زیادہ ابو ہریرہ نہیں رہا رسول کی خدمت میں. اور احادیث کتنی ہیں؟ کئی ہزار احادیث نقل کر دی گئی ہیں. یہ حال تحقیق کیجئے گا, 13 مہینے 16 دن. اور روایات کتنی, یہ انہی میں سے روایات ہیں جو اہل بیت کے خلاف درج کر دی گئی, اور بعض ہماری بھی کتابوں میں آ گئی, جیسے 4 بیٹیوں والی, دودھ پینے والی دائی حلیمہ کا, اور اس قسم کی روایات. تو یہ بھی کوئی ایسا نام نہیں ہے مولا کے بیٹوں کا. تحقیق کیجئے گا جب ڈیپلی. خیر, دوسری خلافت, بیٹے کو پکڑا شراب پیتے ہوئے, صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے دربار میں, کہا کہ اے حاکم وقت, آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے. کہاں ہے بیٹا؟ کہ یہ کھڑا ہے. کہا بیٹا تم نے شراب پی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا پھر تو اگر کوئی اچھی بات کسی کی ہو تو تسلیم کرنی چاہیے. بیٹے نے کہا کہ بابا میں نے شراب پی ہے, مجھے سزا ملنی چاہیے, کیونکہ میں آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا کو بہتر سمجھتا ہوں. کیا جملہ کہا؟ آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا کو بہتر سمجھتا ہوں, لہذا مجھے سزا دی جائے. اب درمیان میں میں تمثیل پیش کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ بچہ, اس بچے کے والد مجھے وہ سزا دے جس نے نہ پہلے کبھی پی ہو نہ بعد میں کبھی پی ہو. بیٹے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بابا آپ مجھے سزا دیجیے؟ میں تو بات کہہ گیا, آپ نے سن لی. بیٹے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بابا آپ مجھے سزا دیجیے؟ اس لیے کہ بیٹا باپ سے واقف ہوتا ہے, باپ بیٹے سے واقف ہوا. تم اگر مولا کائنات کی توہین کرو گے نعوذ باللہ تو ہم بڑوں بڑوں کے پول کھولیں گے. اور یہ میٹرو چینل پہ میں نے بات کہ جناب حاکم کے بیٹے نے کہا, سی ڈی موجود ہے, کہ بابا مجھے وہ سزا دے جس نے نہ پہلے کبھی پی ہو نہ بعد میں کبھی پی ہو. تو بیٹا کیوں نہیں کہہ رہا بابا آپ سزا دیجیے؟ پتا چل گیا کہ کون کس انداز سے پہلے اور کس انداز سے بعد میں. کہا کہ اگر کوئی ناراض ہونے والا بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھا دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا. تو میں پھر اور تھوڑا سا
کھل کے بیان کروں. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے بزرگ ہیں کہ جناب 313 مسجدیں تھیں. مسجد نبوی کے علاوہ مدینے میں اس وقت 313 مسجدیں تھیں. 313. یہ تو بعد والوں نے, نجدیوں نے, سعودیوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا, ختم کر دیا. اب چند مسجدیں رہ گئی مدینے میں. ورنہ اس وقت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میری کتاب ہے 600 صفحات کی عرفان مدینہ, اس میں بھی ہم نے اس کو درج کیا ہے کہ 313 مسجدیں تھیں. ہر مسجد میں حاکم نے اعلان کرایا کہ ظہر کی نماز میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ باہر آ جائیں جس نے کبھی شراب نہ پی ہو, نہ پہلے نہ بعد میں. اور کیجیے گا, ظہر کی نماز میں اعلان ہوا ہر مسجد میں, 313 مسجدوں میں. کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا, کوئی نہیں نکلا, نہ صحابہ میں سے نہ اہل بیت میں سے. بہت ذمہ داری سے غور کیجیے گا. کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا. دوسرے دن اعلان ہوا ظہر کی نماز کے بعد, کوئی گھر سے باہر نہیں. تیسرے دن اعلان ہوا, اور تیسرے دن 3 مرتبہ اعلان ہوا, اور تیسرا اعلان کہ بس یہ لاسٹ اعلان ہے, اگر کوئی گھر سے باہر نہیں آیا حاکم کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے تو بیٹے کو سزا نہیں ہوگی, اس لیے کہ کوئی بھی باہر نہیں آ رہا. جب تیسرے دن تیسرا اعلان ہوا تو پورے مدینے سے صرف 3 افراد گھر سے باہر نکلے, جن میں ایک باپ ہے اور 2 بیٹے ہیں. ایک باپ 2 بیٹے, صرف 3 افراد گھر سے باہر نکلے. دیکھیے یہاں بزرگ حضرات تشریف فرمائیں, ان کا ذہن ماشاءاللہ دائرے کے بزرگ ہیں, تو بعض نقاد حضرات بھی تشریف فرمائیں, وہ غور کریں گے اور بعد میں ضرور کہیں گے کہ مولانا آپ نے کیا کہا. صرف 3 افراد تھے. مولا علی کے چاہنے والے معرفت کے 10ویں 8ویں 9ویں درجے پر, وہ لوگ بھی ان کی تاریخیں بتاتی ہے کہ کبھی نہیں پی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 افراد گھر سے باہر نکلے. یہ لوگ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو جملہ کہہ رہا ہوں, ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جب سردار باہر آ جائیں تو غلام پیچھے رہ جایا کرتے ہیں. اس کا میں نے جواب دے دیا. کوئی یہ کہے کہ صاحب سلمان و بوزر و کمبر بھی تو تھے جنہوں نے کبھی نہیں پی تھی, ان کی تاریخ بتاتی ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں باہر آئے؟ اس لیے کہ جب سردار باہر آ گئے, اور یہ بھی عرض کر دوں صرف وہی لوگ ایسے تھے جو اس شراب سے بچے ہوئے تھے جنہوں نے رسول پاک کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی, جنہوں نے تجہیز و تدفین میں حصہ لیا تھا. وہ حضرات, اس لیے کہ کوئی ایسا ہاتھ رسول کے جسم کو مس نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے کبھی شراب کو پیا ہو. لہذا صرف وہ افراد, آپ جانتے ہیں تاریخ میں کہ جو رسول پاک کے غسل و کفن میں تھے, وہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی نہیں پی تھی, اور ان کی بھی آنکھوں پہ پٹی بندھوا کے مولا نے ان سے مدد لی تھی. یہ بھی عرض کر دوں بچوں کے لیے کہ جب رسول پاک کو غسل دیا جا رہا تھا تو آنکھوں پہ ان کے صحابہ سے پٹی بندھوائی تھی, چاہے وہ سلمان و بوزر ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ نبی کے جسم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. لہذا ہاتھ سے مدد کر رہے تھے, آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, صرف مولا علی غسل دے رہے تھے اور یہ لوگ مدد کر رہے تھے. خیر, کوئی باہر نہیں نکلا, صرف 3 افراد گھر سے باہر نکلے, ایک باپ اور 2 بیٹے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ کون پیتا تھا اور کون نہیں پیتا تھا. مگر میں نے ایک سوال کیا عالم رویا میں, یا علی مدینے میں ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا, آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ دوسرے دن اعلان ہوا, آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تیسرے دن اعلان ہوا, آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تیسرے دن بھی تیسرا اعلان, جب لاسٹ اعلان ہو رہا تھا اس وقت آپ تینوں گھر سے باہر کیوں نکلے؟
تو جواب سنیے گا، شاید مولا کا جواب آئے گا ہم پہلے دن ہی آ سکتے تھے، ہم دوسرے دن بھی آ سکتے تھے، ہم تیسرے دن تیسرے اعلان کے بعد کیوں باہر آئے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد کوئی ان کا چاہنے والا یہ کہہ دے گا کہ وہاں لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، میڈیا تو تھا نہیں، سلائیڈ تو کسی چینل پہ آ نہیں سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی 1400 سال کے بعد یہ کہہ دے گا کہ مسجد میں اعلان تو ضرور ہوا تھا لیکن ہمارے والوں نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم حجت تمام کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے اعلان نہیں سنا تھا۔ ایک درود پڑھنے والا نام سبحان اللہ۔ اس مجلس کا تیسرا فائدہ کہ جو دشمنان اہل بیت اعتراضات کرتے ہیں ان کے ہم جوابات ان مجالس سے دیتے ہیں۔ اسی ڈاکٹر نے اسی چینل پر یہ بات بھی کی، شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے امام زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتی؟ پھر اعتراض کیا کہ اگر 7 اعتراضات کیے، اگر اجازت دیں تو میں جلدی سے جوابات عرض کروں۔ 7 اعتراضات کیوں ٹی وی؟ ہم نے اس کے جوابات بھی وہاں دیے، مناظر کا چیلنج بھی دیا ہمارے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے اور مجھ جیسے طالب علم نے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بتائیے شیطان ہے یا نہیں؟ بہت آسان باتیں آپ کو، شیطان ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے صاحب ہے۔ نظر آتا ہے کسی کو؟ نظر بھی نہیں آتا۔ بہکاتا ہے یا نہیں بہکاتا مسلمانوں کو؟ بہکاتا بھی ہے۔ تو شیطان نظر نہ آ کے بہکا سکتا ہے، رحمان کا نمائندہ نظر نہ آ کے راہ راست نہیں نکلا سکتا۔ جلدی جوابات دوں گا اس واصل جہنم ہونے والے ڈاکٹر کے جو ہم نے وہاں جواب دیے۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیا کہنے مولانا یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مسلمون؟ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مسلمان ہو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے باقی کا تعلق ہے ہی مومنین سے۔ ان کنتم مومنین کا لفظ ہے کہ تم اگر مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا باقی خیر ہی خیر۔ کون ہے وہ اللہ کا باقی؟ دنیا والے جواب دیں، بقیت اللہ کون ہے؟ اللہ کا باقی کون ہے؟ دنیا والے بتائیں۔ جو یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، حدیث نہیں ہے کہ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کا باقی ہے، جو تمہارے لیے خیر ہے؟ بتائیں دنیا والے۔ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ امام 12 مرتبہ نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ امام ہے ہی 12۔ اور فرمائے گا اگر آپ آمادہ ہو گئے تو میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے باقی کا ذکر کیا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر اگر تم مومن۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ یہیں سے مسائل شروع کروں گا۔ اور وہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنا عرصہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو آپ زندہ رہنے والے پہ اعتراض نہ کیجئے، زندہ رکھنے والے پر اعتراض کیجئے۔ آپ بڑا توحید کا چرچا کرتے ہیں، ہماری ہر بات